کل جو ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ نے آئے غدیر کے اندر جو کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ انسانوں کے ایک گروہ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ سے مراد آپ کے کار رسالت ہے۔ اب جو بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آیہ غدیر ہے بس اس کے بعد وہ جو تکمیل دین والی آیت ہے وہ نازل ہوئی اور کام تمام ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آیتوں کی ایک سیریز ہے جو اس کے بعد نازل ہوتی ہے اور وہ چیزوں کو فردر ایکسپلین کرتی ہے۔ سورہ آل عمران آیات ہیں 85 تا 88۔ سورہ آل عمران، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ تو آخرت میں یعنی روز جزا و سزا میں خسارہ پانے والا ہوگا جو اسلام کے علاوہ۔ یعنی اللہ کو صرف اسلام چاہیے۔ یہ جو آپ رکشوں کے پیچھے لکھا دیکھتے ہیں کہ مجھے فلاں سے پیار ہے، فلاں سے پیار ہے، فلاں سے پیار ہے، اللہ کو وہ نہیں چاہیے۔ اللہ کو صرف اسلام چاہیے، خالص اسلام۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے سوا کوئی اور دین لے کے آؤ گے تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگے۔ اب اللہ پوچھتے ہیں کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اب اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے؟ کافروں کی بات نہیں کر رہا، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ آیت دوبارہ سنیے، کیفا کیسے، سوالیہ ہے۔ کیفا یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے قومن کفروا، اس قوم کو جو کفر اختیار کر لے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ اس بات کی شہادت بھی دے رہے تھے کہ رسول جو ہیں وہ حق، رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان پر رسول کے بعد جو بین ہدایت تھی وہ بھی آ چکی ہے۔ وہ بین ہدایت ہی کا نام جو ہے جب اس کی تجسیم ہوتی ہے یعنی وہ پرسانیفائی ہوتا ہے تو وہ امام مبین بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ امام مبین۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ظالم قوم ہے اس کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں۔ اب آیہ غدیر کے آخری جو ٹکڑا تھا کیا تھا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یہ جو غدیر ڈکلیریشن کے بعد یعنی اعلان غدیر کے بعد جو اس کو نہ مان کر کفر اختیار کرتا ہے، جو اس کو نہ مان کر کفر اختیار کرتا ہے، اللہ اس قوم کی ہدایت کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اسی آیت کو یہ جو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین ہے اس نے فردر ایکسپلین کیا سورہ آل عمران میں نہیں، اس کے ساتھ ہی کہ وہ آیت ہے. یہ تو مطلب بات پہلے ہم کر چکے ہیں نا، اور یہ بات اچھی طرح آپ پہ واضح ہے کہ قرآن جو ہے ترتیب نزولی میں نہیں ہے. اب وہ آیت کہاں ہے؟ سورۃ المائدہ میں. جو یہ آپ کو آیت سنائی یہ کہاں ہے؟ سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران اس سے پہلے ہے، سورۃ المائدہ اس کے بعد ہے. اب اللہ کیا پوچھ رہا ہے وہاں پہ کہ کیفا یہدی اللہ قومن. اب دونوں آیتوں پہ دھیان رکھیے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ جس نے اس اعلان غدیر سے منہ موڑ کر کفر اختیار کر لیا، اللہ کو ہدایت. کیف یہدی اللہ قومن، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ کفروا، کہاں سے آیا کفروا؟ وہ یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے. بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کر لیا. ایمان کیسے لائے تھے؟ وہ شہدوا ان الرسول حق، یہ مانتے تھے کہ رسول حق ہے. وجاءہم البینات، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان تک جو بین ہدایت ہے وہ آ چکی ہے. اب اس بین کے آنے کے بعد جو ہے وہ بدعتیں ہیں. اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے. معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا؟ امام مبین کے آنے سے. رسالت میں آپ کا ذہن میں ہے نا کہ خطبہ غدیر میں فرمایا کہ یہ امام مبین ہے. تو لہذا جن کا کلمہ رسالت پہ رک جاتا ہے، جن کا کلمہ رسالت پہ رک جاتا ہے وہ ابھی اسلام میں آئے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب چونکہ ظلم کیا آپ کو بتایا تھا، ظلم ہے کسی بدیہی حقیقت سے انکار اور اس سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہے اس سے اوور سٹیپ کرنا، یہ ظلم ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی ظالم قوم جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ اولئک، اب دیکھیے اس کی سزا شروع ہوگی. کہ رسالت کو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ علی ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ مغضوب ہے، مغضوب ہے، ملعون ہے، ملعون. اولئک جزاؤہم، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے. جزا کا ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ انعام کے لیے آتا ہے، لیکن جب سرکاسٹیکلی کہنا ہو، تنزن کہنا ہو، تو پھر اس سے مراد عذاب ہوگا. اولئک جزاؤہم، یہ لوگ جو ہیں ان کی جزا یہ ہے کیا؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور ان کی ملائکہ کی. والناس اجمعین، اور جمیع انسانوں کی، اور جمیع انسانوں کی. یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. کفر کیسے اختیار کر لیا؟ اعلان غدیر کا انکار کر دیا. کل ایک منکر کا حال آپ کو سنایا تھا، تو باقی اس کو بھیجنے والے جو تھے وہ کیا ایکسیپشن ہوں گے؟ وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے، اور پورا ایک گروہ ہے. چونکہ جس کا پتہ اللہ دے رہا ہے واللہ یعصمک من الناس کہتا. تو اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کی جزا یہ ہے ان علیہم،
کہ ان پر ہے کیا؟ لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور جمیع انسان۔ اب جمیع انسانوں میں اگر آپ آج کے اسلام کو دیکھ لیں تو جو 72 فرقے بنام اسلام بنے وہ تو لعنت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جو بہت احسان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی لعنت کرنی بھی ہے نا، پھر نالائق نہیں کرنی چاہیے، لعنت نام لے کے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یعنی 72 فرقے تو لعنت کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جمیع انسان، کہ لعنت کون کون کرتا ہے ان کے اوپر؟ اللہ، ملائکہ اور جمیع انسان۔ تو جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمیع انسان یعنی 72 فرقے تو لعنت کے قائل ہیں ہی نہیں، دین کے معاملے میں اپنا کسی سے ان کی مٹ بھیڑ ہوگی تو ایک روزمرہ بنے لعنت ہوتا رہتا ہے، لیکن جب یزید کی باری آئے گی یا اس کے آبا کی باری آئے گی تو اس وقت کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ تو صحابی تھے، وہ تو فلانا تھا، وہ فلانا تھا، اس لیے اس کو تو پھر یہ جمیع انسان اللہ کون سے مراد لے رہے ہیں کہ جو اللہ اور ملائکہ کے ساتھ مل کر مستوجب لعنت لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دو کام ایسے ہیں کہ جن پہ عمل سوائے شیعوں کے کوئی نہیں کرتا۔ ایک اللہ کہتے ہیں درود بھیجو، ٹھیک ہے، درود کیسے بھیجو؟ اللہ، ملائکہ اور مومنین کے ساتھ مل کر۔ اور درود خالی نبی پر نہیں ہے، نبی کی آل پر ہے، جس کو 72 فرقے ایکنالج کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ درود جو ہے نا اس طرح بھیج جیسے ابراہیم آل ابراہیم پہ بھیجا تھا۔ جب تک جتنے ریلیجس اسکرپچرز ہیں کسی میں یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے اللہ نے کسی پیغمبر پر یا ان کی آل پر درود بھیجا۔ تو اللہ کی منشا کے مطابق جو درود ہے وہ فقط شیعہ بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور اللہ کی منشا کے مطابق جو مستوجب لعنت ہیں ان پہ لعنت کون بھیجتا ہے؟ اللہ اور ملائکہ کے ساتھ مل کر۔ اللہ اور ملائکہ دونوں آیات میں کامن ہیں، ٹھیک ہے، اور لعنت والی آیت میں جمیع انسان کہہ رہا ہے، اور وہاں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور ملائکہ کے ساتھ لعنت کون بھیجتے ہیں؟ جمیع انسان، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے جو مستوجب لعنت لوگوں پہ لعنت نہ بھیجے۔ تو کیا سمجھے کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص انسان نہیں ہے جو مستوجب لعنت لوگوں پہ لعنت نہ بھیجے اللہ اور رسول کے ساتھ مل کر، جس کا مطلب صاف ظاہر کیا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، چاہے درود ہو چاہے لعنت ہو، درود ہے ایسے حضرات کے اوپر جن پر اس نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا، اور لعنت ان پر جو مغضوب ہیں اور سوالین ہیں۔
تو کم از کم دو تو کام سمجھ میں آ گئے کہ فقط ایک قوم ہے جس کا پیچھے بھی تعارف ہم نے آپ کو کروایا تھا کہ جو مومنین کا راہ اختیار کرتے ہیں اور جو دوسرے مغضوبین ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اس قوم کا پتہ چل گیا نا وہ قوم لعنت کیوں نہیں بھیجتی، چونکہ پتہ ہے کہ اپنے پہ آنی ہے. وہ قوم لعنت کیوں نہیں بھیجتی، اس کی قائل کیوں نہیں ہے، پتہ ہے کہ لعنت جو ہے وہ اپنے پہ آئے گی. خالدین فیہا، ان پہ جو لعنت ہے وہ کون بھیجتے ہیں؟ اللہ، ملائکہ اور جمی انسان. جمی انسان چاہے وہ 2% ہو، چاہے وہ ان کی تعداد کچھ بھی ہو. خالدین فیہا، یہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. ولا هم ینظرون، اور ان کو نہ ہی کوئی ڈھیل دی جائے گی. نہ تو عذاب میں کمی ہوگی، نہ ہی کوئی ان کو ڈھیل دی جائے گی. اب دیکھیے کہ یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے سارے نہیں بخش دیا، تو اللہ کو ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، کہ بار الہ تو جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو قرآن میں اس کی مجبوری کیا ہے کہ وہ مطلب جو باتیں کر چکا ہے ان کے خلاف جائے. ٹھیک ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ یہ دنیا جو ہے یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تو امتحان گاہ میں یہ چیز انفیئر مینز میں آتی ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، والد ہے یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کو پرچہ جو ہے اس میں مدد کرے، چاہے ایک لفظ بتانا ہو چاہے پورا پرچہ حل کروانا ہو، وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اس کا پرچہ کینسل ہو جائے گا. تو لہذا جو باتیں قرآن میں اللہ نے کی ہے ان کو ان کی آپ نے فیس ویلیو پہ لینا ہے کہ یہ تو کام ہونا ہی ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. اب جنہوں نے یہ سارا کام کیا آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اچھے ہیں برے؟ جی کھل کے کہہ رہے ہیں برے ہیں. تو ان کے عمل سے رسول کو طمانیت ملی یا ایذا پہنچی؟ آپ سنیے سورہ نساء. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وہ لوگ جنہوں نے رسول کو کیا دیا؟ صدمہ دیا. کب؟ من بعد ما تبین، اس وقت جب ان پہ ہدایت واضح کر دی گئی. پچھلی آیت کیا تھی؟ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ٹھیک، اب رسول کو صدمہ کب پہنچتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے کیا کیا کہ مومنین کی راہ اختیار کرنے کی بجائے دوسری راہ اختیار کر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جنہوں نے رسول کو شوق دیا، صدمہ دیا. من بعد ما تبین، جب کہ ہدایت
واضح ہو چکی لہل ہدا و یتبع، اور انہوں نے اتباع کی غیر سبیل المومنین، مومنین کے راہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں نو ولے ہی ما تولا، اللہ کہتے ہیں پھر ان کو ہم وہیں رہنے دیں گے جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں، جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں وہی رہنے دیتا نو ولے ہی وہیں پڑے رہیں گے، ما تولا جس راہ کو انہوں نے پسند کیا، وہ راہ کون سی ہے؟ مومنین کی راہ سے ہٹ کر، وہ نسل ہی جہنم، اور انہیں جہنم میں پہنچا دیں، وساعت مسیرا، اور جو جہنم ہے وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔ آج تک اتنے کا اللهم صل على محمد وآل